دلوائی ہے، اس تعلیم نے یہاں سے اللہ کا ایمان ہی ختم کر دیا۔ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جب تک فکر درست نہ ہو، مادہ پرستی کی بجائے خدا پرستی پر، آخرت کے یقین پر، رسالت کے یقین پر، جب تک فکر استوار نہ ہو، جب تک اندر سے صفائی نہ ہو، نماز کہاں سے آئے گی؟ ہاں جب یہ مرحلے ہو جائیں گے نماز خود بخود اندر سے ابھرے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو شریعت کے جو صورتیں ہیں سورہ بقرہ وغیرہ، ان میں یسألونک اب خود بخود سوالات ابھر رہے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن شہر الحرام قتال فیہ، یسألونک۔ کیوں؟ اندر سے طلب ابھر رہی ہے، اب اندر تزکیہ ہو چکا ہے، اب اس میں سے طلب ابھر رہی ہے۔ اب یہ ضیاء الحق والا نماز کا آرڈیننس نہیں ہے، یہ اندر سے نماز ابھر رہی ہے۔ لازم کر دیا تھا دفتروں میں نماز، ظہر کی نماز باجماعت ادا کی جائے، ٹھیک ہے پڑھتے تھے، کیا کریں، حکم حاکم۔ میں ایک دفعہ بلایا گیا سیرت کے جلسے میں، لاہور کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، ریلوے ہیڈ کوارٹر، تقریر کے بعد چائے پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بات کر رہے تھے اور آفیسرز تھے سب، کہ جی ہم تو نماز پڑھتے ہیں ظہر کی یہاں پر باجماعت، یہ جو کلاس 4 امپلائیز ہیں نا ہمارے، چپڑاسی وغیرہ، یہ قاصد، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا آپ نے سوچا کبھی کیوں ہنستے ہیں وہ؟ جی کیوں؟ میں کہا وہ ہنستے ہیں کہ یہ لوگ ضیاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی نہیں پڑھ رہے، پتہ ہے انہوں نے عصر نہیں پڑھنی ہے، جا کے سوئیں گے ڈٹ کر، عصر مغرب نہیں ہے، یہ ضیاء الحق کی نماز ہے، اس لیے ہنستے ہو۔ چپ۔ وہ نماز اندر سے ابھری تھی۔ کتب علیکم الصیام کتب علیکم القتال، کتبہ جو حکم آ رہا ہے سر آنکھوں پر، طلب پیدا ہو رہی ہے۔ کتنی باتوں میں حضرت عمر نے کہا یہ شراب کے بارے میں کوئی آخری حکم آ جانا چاہیے حضور، یہ پردے کا معاملہ جو ہے خواتین کا، اسی لیے حضور نے کہا نا الحق ینطق علی لسان عمر، حق جو ہے عمر کی زبان پر بولتا ہے رضی اللہ تعالی۔ یہ ہے تعلیم کتاب۔ آخری مرحلہ ہے تعلیم حکمت۔ اچھا یزکیہم یہاں پہلے آ چکا ہے، اس میں ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیجئے، اگر تزکیہ نہیں ہوا تو علم خیر کی بجائے شر پیدا کرے گا۔ اگر نیت دنیا کی طلب کی ہے تو آپ علم دین سے بھی دنیا ہی کمائیں گے۔ تو اندر سے نیت درست ہو، تصفیہ قلب ہو، تطہیر فکر ہو، تزکیہ نفس ہو، پھر علم جو ہے، اب علم گر بر تن زنی مارے بود، علم را گر بر دل زنی یارے بود۔ علم کو دل پر لگاؤ گے تو یہ تمہارا یار ہوگا، دوست ہوگا، سیدھا راستہ دکھائے گا، اور اپنے تن کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تو سانپ بن کر ڈسے گا تمہیں علم۔ آج علماء سو کا جو حال ہے اور جو دھندا کرنے والے صوفیوں کا حال ہے کون نہیں جانتا، اور یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، تبع تابعین کے ہیں فرد، عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، گویا کہ ابھی تو وہ تیسرا دور ہے جس کو حضور نے فرمایا تھا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس دور کے عبداللہ ابن المبارک کہہ رہے ہیں وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، دین کے اندر جتنا فساد پیدا کیا ہے وہ یا بادشاہوں نے یا علماء سو نے یا یہ صوفی ہیں، دنیا دار صوفی۔ اور وہی اقبال نے ترجمانی کی، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتے ملائیو سلطانیو پیری۔ یہ 3 بھیڑیے ہیں دین کے لیے،
علم کی تو بڑی فضیلت ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے ہو، خلوص، دنیا کمانے کا ذریعہ نہ ہو۔ اور آج دین پروفیشن بن چکا ہے، پیشہ ہے۔ بہرحال چوتھی آخری شے ہے حکمت۔ اب اس حکمت کے بارے میں بھی عام خیال یہ کہ شاید یہ قرآن سے باہر کی کوئی شے ہے۔ تزکیہ کے بارے میں بھی یہی خیال ہے، حالانکہ حیران ہوتا ہوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظہ بھی آ گیا ہے اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کا علاج آ گیا ہے۔ سینوں کے علاج، تکبر، حسد، بغض، ضد، حمیت جاہلی، یہ ساری تو بیماریاں ہیں۔ حب مال، حب جاہ، حب دولت، یہ بیماریاں ہیں۔ ان کا ازالہ ہوگا قرآن سے، تصفیہ قلب قرآن سے، تزکیہ نفس قرآن سے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم وہ نازل کر رہے ہیں ہماری آیات جو شفا ہے اہل ایمان کے حق میں اور رحمت ہے۔ حکمت بھی قرآن ہی کی شے ہے۔ ہاں، حکمت کی شرح حدیث میں ہے، شریعت کے احکام قرآن میں بھی ہے، اس کی شرح حدیث میں ہے۔ قرآن کی شرح پورے کی حدیث ہے، لیکن یہ چاروں چیزیں جو آ رہی ہیں، جب یہ کام حضور کر رہے تھے حدیث کہاں تھی؟ ابھی کوئی بخاری موجود تھی کہیں؟ تھوڑا بہت کسی کے پاس تھا قرآن تھا، تھوڑا تھوڑا تھا کسی کے پاس کتنا، کسی کے پاس کتنا۔ ابھی اور تو کسی شے کا وجود ہی نہیں تھا، فقہ کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کہ فقہ بھی کوئی علم ہے۔ تو یہ ساری شرح یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور حکمہ جو ہے اصل میں یہ حکمت بھی دو طریقے کی ہے۔ ایک ہے حکمت اصولی، جس کی بنیاد پر ایمان پر انسان کو ذہنی اور فکری طور پر انشراح حاصل ہوتا ہے، علی وجہ بصیرت ایمان۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، حضور سے کہلوایا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے نبی کہہ دو لوگوں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اب علی وجہ بصیرت بلا رہا ہوں، اندھیرے میں ٹاڑا ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں۔ آئی ایم ناٹ گروپنگ ان دی ڈارک۔ اور جس طرح میرے ساتھی جو ہیں جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی اندھے فالوورز نہیں ہیں، دے آر ناٹ بلائنڈ فالوورز۔ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، علی وجہ بصیرت میں خود بھی اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی۔ یہ حکمت ہے۔ فلسفہ، میٹا فزکس، ویلٹن شاؤنگ، ورلڈ ویو، یہ سارا دنیا میں جو فلسفے ہوئے ہیں، اس فلسفوں کے حوالے سے پھر ایمان کے فلسفے کو سمجھنا۔ ایمان فلسفہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو فلسفے کے موضوعات ہیں وہی ایمان کے موضوعات ہیں۔ سورس مختلف ہے، فلسفہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، ایمان وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ سورس مختلف ہے، موضوع مشترک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمت جب مکمل ہوئی انسان پر، یہ میں نے آپ کو بتا دیا 1200 برس جو ہے، اس کے بعد عقل انسانی اس قابل ہوئی ہے کہ کامل حکمت عطا کر دی جائے۔ اور دوسری ہے حکمت تفصیلی یا تشریعی۔ وہ کیا ہے؟ احکام کی حکمتیں۔ نماز میں کیا حکمتیں ہیں، نماز کے اوقات میں کیا حکمتیں ہیں، وضو میں کیا حکمتیں ہیں، وضو کے مختلف افعال میں کیا حکمتیں ہیں، روزے میں کیا حکمتیں ہیں، زکوٰۃ کی کیا حکمت ہے، اعمال کی، یہ تفصیلی۔ حکمت اصولی یعنی ایمان ایک فلسفے کی حیثیت سے، تاکہ روشن ہو جائے انسان کے دماغ، ایک روشن دماغ کے ساتھ اللہ کو مانے، روشن دماغ کے ساتھ آخرت کو مانے، روشن دماغ کے ساتھ وہ